नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद रज़ा। सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क भर में 3 कोरोना लैब्स का वज़ीर-ए-आज़म ने किया इफ्तिताह। हर लैब में रोजाना 10,000 टेस्टिंग की गुंजाइश। फ्रांस से असली राफेल लड़ाका तैयारे हिंदुस्तान के लिए रवाना। पहले मरहले में 5 एयरक्राफ्ट की हवालगी। कौमी ज़ामिन रोजगार स्कीम में तेलंगाना के मुजाहिरे की मरकज की जानिब से सिताइश। 5 अजला में 100% निशानों का हुसूल। बांग्लादेश को 10 रेल इंजन हिंदुस्तान की जानिब से पेश। पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का इद्दिया। और चीन की मजीद 47 ऐप्स पर मरकज की पाबंदी। इन तमाम के क्लोन ऐप्स होने का इंकिशाफ। हेडलाइंस के बाद पेश हैं खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने पर मरकज ने तवज्जो मरकूज की है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कायम की गई खुसूसी सहूलतों का लैब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। ICMR के ताउन से कायम करदा इन 3 लेबोरेटरीज में रोजाना इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ 10,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। कोविड के अलावा इन लेबोरेटरीज में HIV, हेपेटाइटिस B और C की भी डेंगू जैसे अमराज के लिए भी टेस्ट की सहूलत होगी। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मुल्क में इस वक्त एक दिन में 10 लाख टेस्ट करने की सहूलत फराहम हो गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए समाजी फासले की बरकरारी, मास्क पहनना और हाथ धोने के कवायद पर लाजमी अमल करें। इंतहाई असली राफेल तैयारे आज हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। हिंदुस्तान ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे खरीदे थे। पहले मरहले में 5 तैयारे हिंदुस्तान पहुंचेंगे। ये लड़ाका तैयारे फ्रांस के मारिक नाग हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे और 4 शंबे को अंबाला के फिजाई अड्डे पर पहुंचेंगे। रास्ते में अबू ज़हबी में वाक़े फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर वो कुछ देर के लिए तवक्कुफ भी करेंगे। हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को 10 रेल इंजन पेश किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के साथ रेलवे के वज़ीर पीयूष गोयल ने रस्मी तौर पर इंजनों की हवालगी की तकरीब में शिरकत की। असली टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए इन डीजल इंजनों को बांग्लादेश की ज़रूरत के मुताबिक तैयार किया गया है। मगरबी बंगाल के नाडिया ज़िले के गेडे स्टेशन से रवाना होने वाले इस स्टेशन को बांग्लादेश के दर्शन स्टेशन पर इस मुल्क के अहदेदारों ने कबूल किया। इन इंजनों को मुसाफिर और माल बरदार दोनों ट्रेनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बताया कि हिंदुस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर और मजबूत ताल्लुकात रखता है। गुज़िश्ता अक्टूबर में जब बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने हिंदुस्तान का दौरा किया था, तब इस मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। कौमी ज़ामिन रोजगार स्कीम पर अमलावरी में तेलंगाना के मुजाहिरे की मरकज़ ने सिताइश की। स्कीम पर अमलावरी में मुल्क के 12 अजला ने मुकर्ररा निशाने को पार कर लिया है। इनमें तेलंगाना के 5 अजला शामिल है। रियासत के वनपर्ती, करीमनगर, मेडचल, यादाद्री, वरंगल अर्बन अजला में इस स्कीम पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत साल भर में जितने अय्याम काम के लिए मुख्तस किए गए हैं, उन अय्याम को इन अजला में 4 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है। 1 अप्रैल से 21 जुलाई तक इस स्कीम पर अमलावरी का जायजा लेने के बाद मरकजी महकमा देही तरक्यात ने बताया कि तेलंगाना में इस स्कीम पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। बुनियादी सहूलतों की फराहमी में नीति आयोग की जानिब से कौमी सतह पर मुंतखब 12 बेहतरीन अजला में तेलंगाना के 3 अजला शामिल हैं। कोमरम भीम आसिफाबाद, जयशंकर भोपालपल्ली और भद्रादरी कोत्तागुड़म अजला तिब्बो सेहत और ज़राअत में महारत पैदा करने के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी में सर फहरिस्त हैं। नीति आयोग की जानिब से जून तक हासिल की गई कामयाबी को पेश नज़र रखते हुए अजला की दर्जाबंदी की गई है। ट्रांसपोर्ट के रियासती वजीर P अजय कुमार ने कहा कि यतीम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की के लिए हुकूमत के कई इक़दामात कर रही है। उन्होंने आज यतीम बच्चों के लिए खम्मम में तामीर करदा बाला रक्षणा भवन का इफ्तिताह किया। बादअज़ा ज़िला ICDS के अहदेदार सबीता ने दूरदर्शन को बताया कि माँ बाप से महरूम ऐसे बच्चे जो स्कूलों में तालीम हासिल करने से कासिर हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इमारत तामीर की गई है। मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदार ऐसे बच्चों का पता चलाते हुए उन्हें इस इमारत में रखेंगे और उन्हें
تعلیم و تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر RB کرنن، میونسپل کمشنر انوراگ جینتی، MLCB لکشمی نارائنا، میئر پاپا لال اور دوسروں نے شرکت کی۔ قبل ازیں وزیر ٹرانسپورٹ نے عمارت میں پودے لگائے۔ کورونا وبا کی وجہ سے جہاں کچھ لوگ روزگار سے محروم ہوئے ہیں، وہیں کچھ لوگ روزگار کی تلاش میں پریشان ہیں۔ وائرس کی وجہ سے مالی دشواریوں کا سامنا کرنے والے غریب خاندانوں کے لیے مہاتما گاندھی قومی دیہی ضامن روزگار اسکیم کے ذریعے حکومت روزگار فراہم کر رہی ہے۔ میڈچل ملکاجگیری ضلع موڑو چنتالال پلی منڈل کے حدود میں واقع نارائن پور گاؤں میں MGNREGS اسکیم پر کامیابی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ گاؤں کے حدود میں کسانوں کو کھیتوں تک جانے کے لیے مناسب راستہ نہیں تھا۔ اس اسکیم کے تحت 4 لاکھ روپے سے راستہ بنایا جا رہا ہے۔ اس راستے کی تعمیر میں کسی طرح کی مشینری کا استعمال نہ کرتے ہوئے روزگار اسکیم کے تحت گاؤں والوں کو کام دیا جا رہا ہے۔ اس اسکیم پر عمل آوری پر گاؤں والوں کی جانب سے مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں کورونا ٹیسٹنگ کی عمل میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ کل کیے گئے 9,817 ٹیسٹوں کے منجملہ اب تک 3,53,425 ٹیسٹ کیے گئے۔ عالمی صحت کے رہنمانہ خطوط کے مطابق 10 لاکھ کی آبادی میں 140 افراد کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہے، تاہم محکمہ صحت نے بتایا کہ اس سے کہیں زیادہ 391 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ریاست میں کل 1,593 نئے کورونا متاثرین سامنے آئے تھے۔ GHMC کے حدود میں 641 کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ رنگا ریڈی ضلع میں 171، ورنگل اربن میں 131، میڈچل میں 91، سنگاریڈی میں 61، کریم نگر میں 51، ناگر کرنول میں 46، محبوب نگر میں 38، کاماریڈی میں 36، نظام آباد میں 32، محبوب آباد میں 29، منچریال اور راجنا سلسلہ ضلع میں 27، سوریا پیٹ میں 22، جنگاؤ، میدک، ورنگل رورل میں 21، کھمم میں 18، بھدرادری کوتاگوڑم میں 17، پیداپلی میں 16، عادل آباد میں 14، ملگ میں 12، یادادری بھونگیر میں 11، وقار آباد میں 9، نارائن پیٹ میں 7، نلگنڈے میں 6، سدھی پیٹ گدوال میں 5، جے شنکر بھوپال پلی میں 3، جگتیال میں 2، نرمل اور ونپرتی میں 1 مثبت معاملے درج کیے گئے ہیں۔ ریاست میں مرنے والوں کی تعداد 463 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ درج کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ صحت کی اطلاع کے مطابق 36,145 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ تاہم حکومت نے بتایا کہ ابھی تک 9,17,568 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور صحت یابی کی شرح 63.92 ہے۔ اس وقت 4,85,114 افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ زیر علاج افراد کے مقابلے میں گھروں پر رہتے ہوئے علاج کروانے والوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ تاہم اس دوران 49,931 افراد میں کورونا مثبت پائے جانے کے بعد ملک میں متاثرین کی تعداد 14 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اس دوران 708 افراد کی موت ہو چکی ہے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ کر 32,771 ہو گئی ہے۔ اموات کی شرح 2.31% تک گھٹ گئی ہے۔ ایک ہی دن میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد کا ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ چند ریاستوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سکم میں کورونا سے پہلی موت درج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں 1 اگست تک لاک ڈاؤن پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تریپورہ میں آج سے 3 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر ہرش وردھن نے بتایا کہ وزارت ارتھ سائنس دنیا میں ایک خصوصی ادارہ ہے۔ زمین سے متعلق سائنسی معلومات کے سلسلے میں یہ وزارت کام کر رہی ہے۔ اس وزارت کے یوم قیام کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زمینی سائنس اور اس سلسلے میں معلومات جامع ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت نے اس عرصے کے دوران کئی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کھاد اور کیمیکل کے وزیر سدانند گوڑ نے بتایا کہ ملک میں فارماسیوٹیکل پارک اور طبی آلات کی تیاری کے پارکس قائم کرنے کی وجہ سے ادویات سازی کے شعبے میں ہندوستان کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امداد باہمی کی بنیاد پر ادویات اور طبی آلات کی تیاری کے لیے پارکس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اندرون ملک طبی آلات کی تیاری کو فروغ دینے کے علاوہ بلک ڈرگس کی تیاری کے لیے بھی ایک اسکیم کو کابینہ نے سابق میں ہی منظوری دی تھی۔ بلک ڈرگس پارک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری 1,000 کروڑ روپے ہے، جبکہ طبی آلات پارکس میں 100 کروڑ روپے سرمایہ کاری کی حد ہو گئی ہے۔ CRPF کے 82ویں یوم قیام کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ نے مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیام میں ملک کو محفوظ رکھنے میں CRPF کے رول کی ستائش کی۔ CRPF جوانوں کی بہادری اور ان کی قربانیوں کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں CRPF مزید کامیابیاں حاصل کرے گا۔
اس موقع پر دہلی میں ایک پراثر تقریب بھی منعقد کی گئی، جس میں شرکت کرتے ہوئے مملکتی وزیر داخلہ نتیانند رائے نے کہا کہ کورونا وبا کے خلاف لڑائی میں بھی CRPF بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ سرحدی تنازع میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے والے پڑوسی ملک چین کو ہندوستان نے ایک اور دھکا دیا ہے۔ ابھی تک عالمی شہرت یافتہ ٹک ٹاک ایپ کے علاوہ 59 سب سے زیادہ استعمال ہونے والی موبائل ایپس پر مرکز نے پابندی لگائی تھی۔ ابھی مزید 47 ایپس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ ایپس ان ایپس کی جگہ کام کر رہی تھی جن پر پابندی لگائی گئی تھی۔ استعمال کنندوں کے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ سابق صدر جمہوریہ میزائل مین آف انڈیا ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی آج 5ویں برسی ہے۔ ڈاکٹر کلام کی زندگی کئی لوگوں کے لیے ایک جذبہ تقویت ہے۔ ان کی تقاریر نوجوانوں کے لیے زندگی کا سبق ہے۔ عبدالکلام کا نام سنتے ہی ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ انہوں نے عوامی صدر جمہوریہ کی حیثیت سے اپنی ایک الگ شناخت بنائی تھی۔ شیلانگ میں طلبہ سے خطاب کے دوران 5 سال پہلے آج ہی کے دن قلب پر حملے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ڈاکٹر عبدالکلام کو ان کی برسی کے موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر کے علاوہ کئی اہم شخصیتوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ ٹویٹر کے ذریعے ڈاکٹر کلام کی خدمات کو انہوں نے یاد کیا۔ امت شاہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ سادگی کا دوسرا نام عبدالکلام تھا۔ انہوں نے سائنس کے میدان سے لے کر سیاسی میدان تک اپنی ایک الگ پہچان بنائی تھی۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ملک بھر میں 3 کورونا لیبز کا وزیر اعظم نے کیا افتتاح۔ ہر لیب میں روزانہ 10,000 ٹیسٹنگ کی گنجائش۔ فرانس سے عصری رافیل لڑاکا طیارے ہندوستان کے لیے روانہ، پہلے مرحلے میں 5 ایئر کرافٹس کی حوالگی۔ قومی ضامن روزگار اسکیم میں تلنگانہ کے مظاہرے کی مرکز کی جانب سے ستائش، 5 اضلاع میں 100% نشانوں کا حصول۔ بنگلہ دیش کو 10 ریل انجن ہندوستان کی جانب سے پیش، پڑوسی ممالک ہندوستان کی اولین ترجیح، وزیر خارجہ جے شنکر کا ادعا۔ اور چین کی مزید 47 ایپس پر مرکز کی پابندی، ان تمام کے کلون ایپس ہونے کا انکشاف۔